طریقہ اقدس ہوتا ہے کہ جنرل بھی آپ کی خدمت کے اندر کوئی سوال کریں گا تو سرکار کی اتباع کو متصل بخش جواب دیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بات برگاہ میں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انبیاء کا ذکر کرو اور کاملین دا اور صالحین دا اور متقین اور پرہیزگار لوگ کا ذکر کرو تو اللہ رب العزت کی ذات پاک سب کو انعام کہتے ہیں تو طالب مصطفیٰ کریم ذات پاک نے فرمایا دا مررتم بریاض الجنت فرتہو صحابہ جی نے تو جنت کے باغ میں جو گزرے کرو نا جنت کے پھل توڑے کرو بلکہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کتنا ہے یہ جنت کے اندر اساں گزروں اور لگوں اور ٹپوں اساں جنت کے پھل توڑوں اور کھاؤں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا مجالس ذکر جڑیاں چاہیے تے اللہ دے برگزیدہ لوگاں دا ذکر پیا دیندا ہوندا ہے اور انبیاء دا ذکر پیا دیندا ہوندا ہے میں سمجھو وہ محفل جنت دے پھل جماعت اہل سنت کی خوش بختی کا ہے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسا جس وقت جڑے مقام دیتے ہی وقت موجود ہے ایسا صرف ایک جنت اچ نہیں بیٹھے اگر قرآن اور حدیث کا غور اور مطالعہ کرو چاہتا ہے حصہ کو اللہ نے ایک جنت نہیں دیتی نا بلکہ سرکار کے اتباع نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد یہ بھی جنت ہے اور بچے اگر مسجد جنت ہے تو بچے ذکر بیٹھے کریں ہیں آقا کے اتباع نے ارشاد فرمایا مجالس ذکر جتنا مجلس ذکر دی منعقد پئی دی ہوئے وہ بھی تے جنت ہے سنیا تو مبارک ہوئے مگر دو جنت نہیں اساں ایک ولی دے قرب وچ بیٹھے صرف ایک ولی نہیں اساں کئی اولیاء کرام دے قرب وچ بیٹھے ہیں اور جے دے بارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ جتنا ایک مومن دی قبر ہوئے وہ جنت ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو ایک خاص عطا کی ہے کہ ایسا جنم بھی اپنے لمحوں کو گزارنا چاہتے ہیں ایسا اپنے لمحوں کو وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ کئی نہ کئی کھاتے کے اندر سے شمار کرتے ہیں اور جڑے لمحے کے اندر ایسا انہیں وقت کو شمار کرتے ہیں وہ انہیں لمحوں کے اندر ایسا دو لوگ کے اندر کثرت نال ذکر کریں گے ایک انبیاء کا ذکر کریں گے ایک اولیاء انبیاء کا ذکر کروں چاہوں تو انہی دلیل کی قرآن میں اگر اولیاء کا ذکر کروں چاہوں انہی دلیل کی قرآن ہوئے اور یہ موضوع دیتا میں آیت مبارکہ کا انتخاب کیا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے این آیت پاک کے اندر نبیوں کا ذکر بھی رلے کیتے تھے ولیوں کا ذکر بھی اللہ کریم کی ذات پاک کا لا تعداد شکرانہ کہ رب تعالیٰ کی ذات پاک نے سب عقیدہ ہی وہ دیتے جڑے عقیدے کی بنیاد اللہ نے قرآن کی ہوئی ہے کہ محمد نے فرمایا یہ وجہ بس ہے رب تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اگر قرآن مجید کا فوراً این آیت پاک کا مطالعہ کروں چاہ تو خالد کی ذات پاک نے این آیت پاک کے اندر بنی اسرائیل لوگ کے نزدیک ہے اور بنی اسرائیل کی جڑی قوم ہے بنی اسرائیل کے جڑے لوگ ہیں اور بنی اسرائیل کے جڑے افراد ہیں ایک کثرت نال حضرات انبیاء کرام دے گستاخ ہیں اور انبیاء کرام دے سامنے اپنے ہٹ درمی کا اظہار تو کریں گے ہم اور اپنی لڑائی کا اظہار بھی کریں گے ہم مگر جنہیں اللہ کریم کی ذات پاک نے انہاں دے مصیبت قہر ہوتے قہر آزمائش ہوتے آزمائش مسلط کی دیا تو امت انہاں دا پسینہ اتنا تک بہ چکا ہے آخرکار انہاں کو علم کی چکا ہے کہ ہم اساں نہ اللہ کے قہر کو بچ سکتے ہیں نہ رب کے عذاب کو بچ سکتے ہیں اور انہاں کو پتا چاہیے اساں ان قریب اللہ کے ذات پاک کے عذاب کے حکمت بڑھن والے ہیں مگر کوئی ایسا طریقہ راہ کڈوں کہ اساں بچ بھی بنوں اور اللہ کی حفظ و امان میں کی آونوں اور ہمیشہ واسطے سارے ہوتے اپنی رحمت اور برکات کا نزول بھی فرماویں تاکہ وہ بنی اسرائیل کے چند ایسے لوگ ہیں جنہاں کو رب تعالیٰ کی ذات پاک نے علم عطا کیا وسائل علم لوگوں کو پہنچے اور انہوں